حضرت سیدی جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا جو کچھ سامان تھا، یعنی سواری وغیرہ یہ چیزیں، اور کچھ سونا بھی تھا امام عالی مقام کے پاس، مطلب آپ کے پاس خیمے میں جو موجود تھا، وہ شمر ذی الجوشن جس نے آپ کو شہید کیا اور آپ کے نعوذ باللہ سینہ مبارک پر بیٹھ گیا تھا، تو اس بدبخت نے آپ کا سامان لوٹ لیا اور اس میں جو سونا تھا وہ سونا اپنی لڑکی کو دے دیا۔ تو اس کی لڑکی نے وہ سونا سنار کو دیا تاکہ اسے کوئی زیور بنائے۔ تو حاضرین، جب سنار نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ سونا غبار کی طرح اڑ کر چلا گیا۔ سونا پگھلتا ہے، جب اسے پگھلایا جائے آگ میں تو پانی کی شکل اختیار کرتا ہے، پارے کی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن وہ سونا جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اس بدبخت نے لیا تھا، اس کی بیٹی زیور بنانے کے لیے سنار کو دے دی۔ جب اسے پگھلایا گیا تو وہ سونا غائب ہو گیا، اڑ کر چلا گیا۔ جیسے کہ مثال کہ اگر پٹرول کھلا رکھا جائے تو وہ اڑ کر ختم ہو جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، تو ویسے ہی یہ سونا بھی اڑ کر چلا گیا اور ناپید ہو گیا۔ جب شمر نے یہ بات سنی، سونا لینے کے لیے گئے، زیور لینے کے لیے یہ شخص گیا، تو سنار نے یہ بات سنائی، تو اس نے سنار کو بلایا اور بچا ہوا سونا اسے دیا کہ میرے سامنے یہ سونا آگ میں ڈالو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی تھوڑا سونا اس نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی کو دیا تھا اور کچھ سونا بچا رکھا تھا۔ تو شمر نے کہا کہ یہ سونا آگ میں ڈالو۔ جب سنار نے اس کی موجودگی میں سونا آگ پر رکھا تو وہ سونا پہلے کی طرح ہوا میں پگھل کر اڑ گیا اور باقی نہ رہا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی جس نے چھینا تھا، وہ مال پر بھی کوئی قبضہ نہ کر سکا، سونے پر بھی کوئی قبضہ نہ کر سکا۔ تو اب غور کریں، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اپنا تسلط جما سکتا تھا؟ کیا آپ کو کوئی اپنے قید میں لے سکتا تھا؟ کیا آپ کو کوئی اذیت دے سکتا تھا؟ جب آپ کے مال میں سے ایک سونے کو کوئی تکلیف نہ دے سکے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف دے؟ لیکن حاضرین، شہادت بھی ہوئی، آپ کا گلا بھی کاٹا گیا، اذیتیں بھی دی گئی، آپ کو تیر بھی مارے گئے، 72 زخم تیر اور نیزوں کے آپ کے جسم مبارک پر تھے۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ تو دراصل یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا شامل تھی، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ رب نے چاہا کہ میری شہادت ہو، تو آپ نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا، اس وجہ سے آپ کو نیزے بھی لگے، تلوار بھی کاٹی، شہادت بھی ہوئی۔ اگر آپ نہ چاہتے تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ سونا غائب ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ امام عالی مقام کے سامان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تو ان کی ذات پہ کوئی کیا قبضہ کر سکتا ہے؟ لیکن رب کی رضا شامل تھی، تو اسی لیے امام عالی مقام نے اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ شہادت پیش آیا۔ حاضرین کرام، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کوئی اس پہ تبصرہ وغیرہ نہیں کروں گا، بزرگوں کے واقعات آپ کس بزرگ نے کیا لکھا ہے یہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، یہ واقعہ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، آپ کے ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔